علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کی روح سے لفظ اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات پر بھی ہوتا ہے، لیکن احادیث میں بھی باقاعدہ طور پر چونکہ صراحت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، تمام شخصیات کے بعد دیگر حاضر خدمت اقدس ہوئی، تو حضور نے اپنی مبارک چادر میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ تو اس لیے ان نفوس قدسیہ کو بھی اہل بیت اطہار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماہ مقدس محرم الحرام میں اہل اسلام اپنے اپنے رنگ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عقیدت اور محبت صحیح معنوں میں وہی قابل قبول ہے جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے لیکن جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات نہ مانے، تو وہ محبت نہیں، وہ جہالت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل اہل بیت اطہار کا ادب، احترام، ان کی عزت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت ہمیں عزیز ہے۔ آپ سوچئے کہ جو حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھنے والے اصحاب تھے، ان اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حال تو یہ ہے کہ حضور اگر وضو کرتے تھے تو وہ حضور کے مبارک جسم سے لگا ہوا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ جو حضور کے جسم سے پانی لگا ہوا زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کی آل کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ اہل بیت اطہار کی قدر و منزلت اصحاب رسول کی نظر میں کیا ہوگی، اور اس کے باقاعدہ نمونے بھی موجود ہیں سیرت طیبہ کے ابواب دیکھیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خود تربیت فرمائی ہو، جنہیں حضور نے اپنے پاس بٹھا کر کھانے کا طریقہ، وضو کا طریقہ سکھایا ہو، بولنے کے آداب سکھائے ہوں، مجلس میں بیٹھنے کے، اٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، جانوروں تک کے حقوق سکھائے ہوں، کیا وہ حضور کی آل کا ادب ہی نہ جان سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، مس انٹرپریٹیشن ہے۔ کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے، یعنی آپ کے اصحاب اہل بیت اطہار کے متعلق کوئی ایسی نازیبہ بات کہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں، ہمارے لیے تو سب قابل احترام ہے، کیونکہ ہم حضور کی نسبت سے ان کا ادب احترام کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، لما یرزقکم من نعمہ، اللہ اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میری وجہ سے اللہ کی محبت تمہیں ملتی ہے، یعنی میرے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہو۔ اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نسبت سے ہی اہل بیت کا ادب احترام ہے۔ پھر حضرت امام حسن یا امام حسین ہمارے لیے تو دونوں شہید ہیں، دونوں سعید ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں برگزیدہ ہیں۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، دونوں ہی جنتیوں کے سردار ہیں۔
اب دیکھیے کہ ایک طرف امام عالی مقام حضرت امام حسین، دوسری طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے، لمحہ فکریہ ہے، ان دوستوں سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے جو امام عالی مقام کے نام پر جلوس ریلیاں سب کرتے ہیں، کبھی امام حسن کے نام کبھی کچھ کریں؟ پس پردہ کیا ہے کہ جو امام حسن کا نام چھپا دیا گیا؟ اور ویسے بھی یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ خلافت راشدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے انکلوڈ نہ کیے جائیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی حکومت، ان کی عمارت کے 6 ماہ نکال دیے جائیں تو خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی۔ 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ تو امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، ہمیں حضور کی وجہ سے دونوں عزیز ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں سے محبت فرمائی، تو ظاہر بات ہے یہ ایک فطری محبت بھی ہے، لیکن حضور کے اعتبار سے تو یہ فطری محبت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ دین ہے۔ ہم یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہم میں سے کہ جی چونکہ وہ حضور کے نواسے تھے تو حضور ان سے پیار کرتے ہوں تو بس ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی شخص ان سے پیار نہیں کرے گا تو وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، اس لیے کہ حضور ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرے، بلکہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کرے۔ اب جن کو حضور یہ جن کے بارے میں فرماتے ہوں، اگر کوئی ان کی ہی مخالفت کرے اور پھر ان کے نام، پھر مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مولوی 2-2 4-4 کتابیں پڑھنے والے اور 2-3-4 کتابوں کے مؤلف مصنف اور جعلی قسم کے مطلب مصنف بن کر ان کو تو لوگ امام کہتے ہیں، تو امام حسن کو امام کہتے ہوئے کیوں زبان کرتی ہے؟ بھائی جنہوں نے دین کی آبیاری کی اپنے خون سے، یہ پھر دوسری ایک اور بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لوگ لڑائیاں جھگڑے اختلافات مذہبی سیاسی سارے دنیا میں یہ سب چلتا ہے، لیکن میں مذہبی طبقات کو پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی شخص دین کے نام پر، سیاست کے نام پر کسی بھی تنظیم تحریک کچھ نہیں، کوئی بھی کام کرے، لیکن وہ بڑا اچھا بھی کام کرتا ہو تو اس کو اس معرکہ کربلا کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یعنی جس کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو وہ کہتا ہے یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، یہ جی حسینی ہیں اور وہ یزیدی ہیں، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ واقعہ کربلا ایک ہے، جیسے کائنات میں حسین ابن علی ایک ہیں، ایسے کربلا بھی اور نہیں ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ مولویوں کی لڑائی ہو جائے تو کربلا بنا دو، پیروں کی لڑائی ہو جائے تو اس کو کربلا بنا دو، یہ کربلا نہیں ہے۔ اپنے خاندان کے لوگ لے کر جاؤ، بچے لے کر جاؤ اور پھر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو، پھر بھی کربلا کا وہ جو معیار ہے امام عالی مقام کی اس قربانی کا، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد یہ کہنا جی یہ حسینی ہیں وہ یزیدی ہیں، اختلاف کی حد تک اتنی بات کہنا کہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے یہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر شخص اپنے مد مقابل کو یزید سمجھے اور اپنے آپ کو امام عالی مقام کا جانشین سمجھے، اور جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کو واقعہ کربلا سے تعبیر کرے۔ یہ کوئی تماشا ہے کربلا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کربلا کربلا کرتا ہے، یعنی اپنے گھر کے معاملات کو، ذاتی اختلافات کو، اپنی انا کے مسائل کو کربلا کا نام دے دے۔ اور دوسری وہی جو بات پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 5 7 10 کتابیں لکھنے والا تو امام ہے، لیکن اسلام کے اس شجر کی آبیاری کرنے والے کو امام کہتے ہوئے زبان کیوں دکھتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
مسئلہ اہل بیت سے ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، بونے بونے لوگوں کو اگر امام کہہ سکتے ہیں تو امام حسن کو، امام حسین کو امام کہیں، کیونکہ یہ دراصل ہمارے امام ہیں۔ پھر آپ کے ہاں اس کی کون سی ایسی تشریح ہے لفظ امام کی؟ آپ کہتے ہیں مجتہد کے لیے بولا جاتا ہے۔ بتائیے مجتہد کیا ہے؟ کیا آپ سارے مجتہدین کو امام کہتے ہیں؟ جس مولوی کے پیچھے آپ دیکھیے مسجد میں جو امام ہوتا ہے، پیش امام، اس کو بھی تو امام ہی کہتے ہیں، اس کو امام بول لیتے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، ٹھیک ہے، عزت احترام سے کہیں، لیکن لفظ امام اس لیے نہیں بولا جاتا، منہ سے اس لیے نہیں نکلتا کہ ان کی شان علیحدہ نہ دکھے۔ یہ تو دکھ رہی ہے، ساری کائنات کو دکھ رہی ہے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ جو وہ سودا بیچ کر گئے ہیں وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، جناب اسماعیل علیہ السلام سے ابتدا اور انتہا جناب امام علی مقام ہے۔ تو یہ ان کی برابری کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ جنہوں نے سواری حضور کے کندھوں پر کی ہو، جنہیں گٹی حضور نے عنایت فرمائی ہو، جن کو حضور اپنی گود میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے ہوں، جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہے۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج محرم میں ختم، سبیل کے نام پر، لنگر کے نام پر، جلوس، جو کچھ بھی سب لوگ کرتے ہیں عقیدت محبت میں ان سب دوستوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی تھوڑا سا اس بارے میں سوچیے بھی۔ اس کا ایکو کم کریں ذرا، اس کی گونج کم کریں، آواز میں گونج زیادہ ہے، اس کو کم کریں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ بڑی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کبھی اس بات پر غور بھی فرمائیں کہ یہ تو ہم کہتے ہیں روز کہ یزید کا قصور ہے، یزید کی وجہ سے یہ ہوا، یزید ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو سب ان تمام ایونٹس میں شامل ہوتے ہیں وہ کبھی یہ غور فرمائیں کہ یزید کی جو پارٹی تھی یا خود جو یزید کے کارنامے تھے وہ کیا تھے، اس کے معمولات، اس کی ڈیلی پریکٹس کیا تھی، یزید کے ماتحت لوگوں کا کردار کیسا تھا، اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام نے یہ ساری کوشش فرمائی۔ بدکاری عام تھی، شراب عام تھی، سود کا لین دین تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا اس نے۔ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ یہ سارے الٹے سیدھے کام یزید کرتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آج کے جو اپنے آپ کو حسینی کہنے والے ہیں، یہ دیکھیں کہ کہیں ہم کام سارے یزید والے تو نہیں کرتے، نام امام حسین کا لیتے ہیں اور کام سارے وہ ہیں، جھوٹ بول بول کر مال بیچو، جو مرضی کہو، جو منہ میں آئے بول دو، گالی دو، کسی کی عزت نہ کرو، کسی کو دھوکہ دو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لو، اگر سیاست میں اثر رسوخ ہے تو لوگوں کو بلیک میل کرو، بھتہ وصول کرو ان سے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں چند دن پہلے بھی ایک جگہ پر گیا، وہاں بھی میں نے دوستوں سے یہی عرض کیا کہ سارا کچھ کریں، سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں امام علی مقام کا آخری عمل کیا تھا دنیا سے جاتے ہوئے؟ جس وقت آپ کا وقت شہادت تھا اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ امام دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی بندگی میں تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، اور ہمارے ہاں اے سی بھی لگتے ہیں مسجدوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں ہیٹر چل جاتے ہیں، قلیم بچھ جاتے ہیں، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہیں سکتا۔ یہ ایک کلچرل ونگ کے طور پر سامنے آئے ہیں اسلام کے، کہ اسلام کا یہ کلچرل ونگ ہے کہ جو عرس پر، میلے پر، محفلوں پر، ہلے گلے پر بہت خوش رہتے ہیں، لیکن جب عمل کی اور تربیت کی بات آتی ہے تو یہ اکتا جاتے ہیں۔ ان کی جو روٹین ہے، ڈیلی جو پریکٹس ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بٹھا دیں، نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، وضو کے فرائض، ضروری چیزیں یہ آپ بتائیں تو یہ اکتا جائیں گے۔ ابھی سکینت نازل ہوگی ان پر، ایسے نیند طاری ہو جائے گی۔ نہیں سمجھے بات؟ کہ اگر کوئی ایسی بات کی جائے جو تربیت پر مشتمل ہو، جس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہو، جو ہمارے معاملات کو ایڈریس کیا جائے جس میں، تو ہمیں ان باتوں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ہمیں بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ غلط جگہ پر غلط بات کوئی ایسی کر دی ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کوئی زبان اور ہے، لیکن زبان کا نہیں، مزاج کا مسئلہ ہے۔ مزاج نہیں تبدیل ہوتا۔ مزاج کیا ہے کہ پرچی دیتے ہیں بڑے سے بڑے عالم کو بھی، کہتے ہیں فلاں شعر ذرا طرز کے ساتھ سنائیں ہمیں۔ کاش کہ ہم قرآن سننے کے خواہش مند ہوں۔ شعر اچھی چیز ہے، وقت کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے ہو، بہت اچھی چیز ہے، زبان و بیان بڑی بات ہے، لیکن قرآن کے ساتھ یہ شغف کیوں نہیں ہے؟ روز ہم یہ سبیلیں بھی لگاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ میں تو لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ 11ویں شریف کا ختم ہر گھر میں دلاتے ہیں تقریباً لوگ۔ اب 11ویں کے حوالے سے ہی چھوٹا سا لطیفہ ہے، لطیف سا لطیفہ ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا مجھ سے، اب آپ توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جانور دے دے دودھ والا تو ہم کھیر پکا دیا کریں گے جمعرات کو، اور 11ویں کا ختم دلا دیا کریں گے۔ تو اب بعض اوقات یاد نہیں رہتا، کبھی مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ ذہن میں نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، کبھی بچے نہیں دھیان دیتے تو چھوٹ جاتی ہے 11ویں۔ میں نے کہا اچھا تو معمہ کیا ہے اس میں بھائی، بدھی کون سی سلجھانی ہے؟ کہا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ کہیں غوث پاک ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، یعنی جانور ایسا نہ ہو کہ دودھ ہی دینا چھوڑ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی مخلوق کا نقصان کرنے نہیں آئے۔ یار لوگوں کو یہ بھی مسئلہ تھا نا کہ غوث پاک سے کو ہماری ٹانگ توڑ دیں، داتا صاحب سے کو ٹانگ توڑ دیں، تو جواب یہاں غزل ہے کہ وہ ٹانگیں توڑنے نہیں جوڑنے آئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ غوث پاک کیوں چاہیں گے کہ آپ کا نقصان ہو، لیکن سب سے زیادہ اللہ کا حق ہے اس بات پر کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ کاش کہ ہم اس طرف سوچیں۔ اب یہ بھی ہمارے بعض لوگوں کو یہ بھی چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ بھائی یہ مسائل ہیں ہماری قوم کے، اگر جو نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت ہے اس کو ہم نے اجاگر کیا ہوتا تو لوگ 11ویں پر کم، نماز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نماز اہم الفرائض ہے، کوئی مستحب نماز کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اب 100 نہیں 1000 نوافل پڑھ لیں تو نوافل کا کوئی گناہ تھوڑا ہی ہوتا، ثواب ہی ملتا ہے۔ تو 11ویں کا ختم دلانا، دیگر ختمات، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ثواب فرض نماز کی طرح تو نہیں ہوگا، کیونکہ فرض نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ اس کا پیرالل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی 10 محرم الحرام میں، ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں
ابتداءً تو کافی لوگوں کو اس میں مسئلہ ہوتا تھا کہ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں. جلوس میں اکثر اپنے علاقے میں بھی میں دوستوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ ایسا وقت متعین کریں جس میں لوگوں کی نماز ضائع نہ ہو. جلوس کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، آپ کا محبت کا ایک انداز ہے، ریلی ہے، جلوس ہے، کچھ بھی نام دیں. یہی محرم الحرام میں محفلیں کرتے ہیں، لوگ کھانا بھی پکاتے ہیں، لیکن کبھی سیرت طیبہ کے چند ابواب کھول کر دیکھیں کہ جن کے نام کا لنگر پکاتے ہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی. حضرت داتا منظر بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ کشف المحجوب میں ایک بات نقل فرماتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ حسن اخلاق سے متعلق ہے کہ جن اہل بیت اطہار کا ہم نام لیتے ہیں، جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے یقیناً، ان کی سیرت طیبہ کیسی ہے. کہتے ہیں کہ سائل آیا، اس نے دستک دی، حضرت امام باہر تشریف لے گئے، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، برا بلا کہا. حضرت امام علی مقام امام حسن نے فرمایا کہ آپ کو پیاس لگی ہے؟ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کیا پوچھتے ہیں کہ کچھ پیو گے، کچھ کھاؤ گے؟ وہ برابر گالیاں دیتا جا رہا ہے. اب ان کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ حضرت سیدہ زہرا یا حضرت جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی کو کچھ کہہ رہا تھا، ان کے بارے میں نازیبہ بات کہہ رہا تھا. جب آپ اندر تشریف لے گئے، گھر میں کچھ پڑا تھا، جو بھی تھا اسے پیش کیا اور فرمایا کہ میرے پاس یہی تھا، اگر کچھ اور بھی ہوتا تو تمہیں ضرور دے دیتا، اس سے زیادہ مجھے معذور سمجھو کہ میں تمہیں کچھ اور دے نہیں سکتا. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، کیونکہ یہ ان کے خاندان کا ہی انداز ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں، آپ مجھے عنایت فرماتے ہیں. اچھا، اس کے دو اب اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اس کا کنکلوژن جو اس سے نکلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ نفوس قدسیہ اپنی ذات کے متعلق کوئی بات برداشت کریں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی ان کے بارے میں نازیبہ بات کہے اور ہم کہیں کہ اب چپ رہنا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، کسی کے متعلق کوئی نازیبہ بات کہی جائے تو ہم سن کر یہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، چونکہ حضور نے اپنی ذات پر سب برداشت کیا ہے تو ہم کیوں نہیں برداشت کرتے؟ نہیں. اس وقت یعنی اس بات کے مقابل رد عمل یہ ہوگا جو جناب ابو بکر صدیق نے لیا تھا. ابو قحافہ بھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نازیبہ بات کہی، کوئی ایسی بات جو حضور کے شایان شان نہیں ہے، تو جناب ابو بکر صدیق نے تھپڑ رسید کیا. بعد میں حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ قتل کیوں نہیں کیا، کیونکہ بات اس نوعیت کی تھی کہ جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا ابو قحافہ مشرف با اسلام ہو گئے. اور پھر ایسا ہی ہوا. پھر جب وہ آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی تکریم فرمائی کہ انہیں کیوں تکلیف دی، مجھے بتایا ہوتا کہ میں خود ان کے پاس جاتا ہوں. یہ صرف جناب ابوبکر صدیق کی ان قربانیوں کی وجہ سے تھا. تو بات یہ ہے کہ جہاں ان کی زوات کی بات آئے، ہمارے سامنے کوئی نازیبہ بات کہے تو پھر وہ جائے کہاں. لیکن دوسری طرف جب کوئی ہماری ذات کو کوئی بات کرے، ایسی نازیبہ بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ ہماری بھی تو شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں نا، یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے ہماری شان بہت بلند ہے، کوئی ہمیں وہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہم کسی کی ماں بہن ایک کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بھی دین سے ہم نکال لیں گے تشریح، کوئی نہ کوئی ایسی اصرار نکال لیں گے، کہیں سے کوئی واقعہ لے آئیں گے.
اپنے خلاف جو بھی مطلب مخالف ہے اس مخالف کے لیے کوئی بھی تشریح لیں گے، لیکن ایسے موقع پر کہ جب کوئی ہماری ذات کو تنقید کرے اس وقت وہی امام حسن مجتبیٰ والا عمل اپنانا ہوگا کہ وہ ہمیں گالیاں دے، ہمیں برا بھلا کہے، لیکن ہم برداشت کریں اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن الٹ ہو گیا ہے، دین کا معاملہ آتا تو ہم کہتے ہیں حضور نے معاف کیا، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، اور اپنی ذات کی باری آتی ہے تو لوگ بدلہ لینے کے چکر میں خاندان مار دیتے ہیں۔ تو یہ غلط تشریح ہے، غلط تعبیر ہے دین کی۔ صحیح یہ ہے کہ جب ان ذوات مقدسہ کے متعلق بات ہو تو پھر سننا ایمان گواہ دینے کے مترادف ہے، اور جب اپنی ذات کی بات ہو تو پھر برداشت کرنا چاہیے۔ یہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ چنانچہ ان نفوس قدسیہ سے متعلق جو باتیں ہیں، اب امام عالی مقام کے متعلق ایک آدھ بات پھر وقت ختم ہوا ہے۔ حضرت امام حسین تشریف لے گئے ہیں، جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، کوفہ والوں نے خود بلایا اور بڑی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کیا، لیکن بعد میں ان کے دل تو ادھر تھے، لیکن تلواروں کے جب تلواریں نکالی ہیں تو حضرت امام کے خلاف۔ امام علی مقام نے اس بات کو باقاعدہ بیان فرمایا کہ یزید کے اس نظام کے خلاف بولنے کی جو دراصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شریعت کا ولیہ بگاڑ دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں اسی شریعت کا ولیہ روز بگڑتا ہے ٹی وی پر، اور ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں ملتی۔ کبھی غور کیا ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ویسے مصروف قوم ہے ہماری، بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بنا سوچے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کبھی سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر غور فرمائیں تو دیکھیں کہ ہمارے ہاں صابن اور چائے کی جو پتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ موٹر سائیکل کا ٹائر ہو، گاڑی کا ٹائر ہو، گاڑی کا انجن آئل ہو، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی بیچنا ہو، اس کے لیے خواتین درکار ہے۔ روزانہ یہ کام ہوتا ہے۔ پہلے نیم اوڑیاں تصویریں آتی تھی، اب سلیو لیس سے بھی اوپر چلا گیا تھا، لیکن ایسے سیٹ بیٹھے ہیں، سب کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، سب ہضم کر جاتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان پر باران رحمت نازل ہو رہی ہے۔ لیکن روز ہم یہ سب برداشت کرتے ہیں، کبھی ہم نے آواز بلند کی۔ اچھا، سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے ہمارے پاس کہ ہم اس پر اپنی رائے دے کر رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پارلیمانی زبان استعمال کی جائے، یعنی اچھا لہجہ ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، بدتمیزی نہ کریں، تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہو۔ تو یہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ روز یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں ان چیزوں پر غور کریں تو جب ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر یہی جو حسینیت اور یزیدیت کا فرق کرنے والے روز نعرے لگوانے والے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، ان سے پوچھو کہ شادی میں آپ کی خواتین لباس کون سا پہنتی ہیں حسینیوں؟ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خواتین کا لباس کون سا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ لباس ہے؟ برقع اور نقاب حجاب کا تو تصور ہی گیا نا، اور جو تھوڑا بہت یونیورسٹیز میں ہے وہ عبایا، اللہ رحم فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ عبایا 4 دن نکال جائے، اگرچہ وہ ایک فیشن کے طور پر ہے لیکن اچھا فیشن ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب فرماتے تھے، ہم ایک دفعہ کوئٹہ کی طرف جا رہے تھے تو ٹرین میں ہم نے دیکھا کہ وہ پٹھان جو ہیں بلوچ، وہ امامہ بھی باندھتے تھے بہت لمبا اور ساتھ چادر بھی رکھتے تھے کندھے پہ، تو وضو کے بغیر بھی نماز پڑھ جاتے تھے۔ یہ مطلب عملی طور پر یہ دیکھا باقاعدہ۔
تو میں نے ان سے کہا، وہ جو سامنے 2-3 لوگ ملے، ان سے کہا کہ بھئی آپ بغیر وضو، اس نے کہا بس یار اب پڑھنی ہے نا، بس پڑھ دو، چھوڑو تو نہیں نا۔ تو استاد صاحب کو میں نے کہا کہ یہ بڑی مطلب عجیب بات ہے، ان کا کلچر ہے، یہ ان کو ثواب ہوگا کہ یہ امامہ باندھتے ہیں بطور کلچر؟ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ کلچر کے طور پہ بھی امامہ باندھتے ہیں تو اچھی بات ہے نا، اسلام کو پروپیگیٹ تو کرتے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ اگر عبایا فیشن کے طور پر بھی پہن رہی ہیں خواتین تو چلیں بھاگتے چور کر لنگوٹی صحیح، کچھ تو کر رہی ہیں، لیکن ان کو بھی تو دیکھیے جو سر ننگا بازو نظر آ رہے ہیں اور جو قمیض پہنا ہے اس کا بھی باقاعدہ مطلب وہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ تو اب سوچئے کہ ایسے حالات میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو پھر ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ نفوس قدسیہ جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کے تو حالات یہ ہیں کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ان کے پردے کا لحاظ تو ان کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے۔ اور ابن حجر نے سوائق میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضرت سیدہ خاتون جنت جب تشریف لے جانے لگے گی تو اہل محشر میں منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ تو آج ان کا نام لینے والے، ان سے محبت کرنے والے صرف ایک ہاتھ اٹھا کر اور 2 ہاتھ اٹھا کر اور سینے کا زور لگا کر بس نعرے لگائیں گے؟ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ محرم الحرام کے یہ ایام جہاں امام عالی مقام کی اس محبت کا ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ دراصل محبت اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کا نام ہے۔